بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن درود شریف کے متعلق میں کتاب لکھ رہا تھا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر قلم ہاتھ میں اور کاغذ گود میں تھے کہ اچانک آنکھ لگ گئی اور اپنے آپ کو ایک جامع مسجد میں پایا۔ اندر گیا تو کوئی ذرہ بھر زمین بھی بیٹھنے کو نہ ملی۔ ایک نوجوان نہایت ہی حسین و جمیل نظر آیا۔ اس کے چہرے کے نور اور اس کے حسن قیامت کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ اس سے نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام رومان ہے اور میں ملائک ہوں، یعنی فرشتہ ہوں۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ ملائک ہیں تو آدمیوں میں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا اس مسجد میں سب فرشتے ہیں۔ آپ کو آدمی نظر آ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا مجھے جبرائیل علیہ السلام دکھائیں جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ فوراً مسجد کے محراب سے آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، میں یہاں ہوں۔ میں نے سلام عرض کیا اور کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرمایا تیرے سامنے یہودی آئے گا، اس سے بچے رہنا اور امانت کو ادا کرنا۔ پھر میں نے میکائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کی اور ان کو دیکھا اور عرض کیا مجھے نصیحت فرمائیے، تو انہوں نے کہا عدل کرو، انصاف کرو، عہد پورا کرو۔ پھر میں نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھنے کی تمنا کی۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا میں اسرافیل ہوں۔ میں نے کہا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ پھر میں نے اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہی۔ اچانک ایک حسین و جمیل نوجوان اٹھا فرمایا میں اسرائیل ہوں۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت جان تو آپ ہی نے نکالنی ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ میری روح قبض کرتے وقت مجھ پر نرمی کریں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیے۔ آب کوثر۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے اس کو انشاءاللہ دنیا میں تو آسانی ملے گی، دنیا میں تو اس کے معاملات میں نرمی ہوگی، ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اور نزا کے وقت نرمی نصیب ہوگی۔ سوچے کیا ہی بڑی بات ہے کہ جو لوگ درود پاک پڑھیں ان کی روح آسانی اور نرمی کے ساتھ قبض کی جائے۔ یہ روح قبض کرنے کی تکلیف کا ہم سب نے کہاں کہاں نہیں پڑھا ہے کہ کتنی جان کرنے کی تکلیف ہوتی ہے، کتنی شدید تکلیف اور کرب میں ہوتا ہے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ درود و سلام کی برکت سے ہمارے لیے دنیا کے معاملات میں بھی آسانی ہو، آخرت کے معاملات میں بھی آسانی ہو، اور ہمارا ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو۔ کہ اگر ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی منازل بہت آسان ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہماری روح قبض ہونے کے معاملات بھی آسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، جب آخری وقت ہو تو لب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی جاری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں باادب ہو کر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے معاملات بھی آسان فرمائے، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ کہ جس کا حساب ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں دے سکتے، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہمارا ہر پل گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بخش دے، بے شک وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہمیں دنیا میں درود و پاک پڑھنے کی خوب ہی کثرت نصیب فرمائے، اس کی خوب ہی برکت اور بہار نصیب فرمائے، اور اس کے صدقے سے دونوں جہاں کی خیر عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، اپنے حبیب کی رضا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔